اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ہمیں جو سبق زیر درس ہے وہ ہے گوتم بدھ، جو 8ویں جماعت کی اردو کتاب میں ہے۔ گوتم بدھ کی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اسی کو آج ہم آگے لے جائیں گے۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا، یعنی ازواجی زندگی گئی، یعنی ام ترو پن عیال 29 وہری عمر مز ترو ام پن عیال اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائش کو ترک کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے نوزائیدہ بچے کو چھوڑا اور دنیاوی آسائش، دنیائی جو چیزیں ہیں جو اس کے سامنے تھے، بادشاہت تھی، اس کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے، یعنی وہ ایک غریب درویش کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ اس نے یعنی گوتم بدھ نے جب اس زندگی کو، ازواجی زندگی کو کنارہ کش کیا، تو اس نے بہت سے یوگی علماء سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس فکر میں لگتے رہے کہ میں کس طرح سچ کی تلاش حاصل کروں۔ یہ خیال عام ہے، انتہا درجے کا ذہین سچ کے راستہ کو ہموار کرتا ہے۔ یہ خیال جو ہے عام ہے، انتہا درجے کا ذہین سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ ٹھیک، گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی، اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ یعنی جب اس نے اس زندگی کو، دنیا کو چھوڑا اور وہ دوسری طرح کی زندگی بسر کرنے لگا، تو اس میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار اس سے ادراک ہوا، یعنی علم ہوا، جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس جب فاقہ کشی کے شکار ہوا، جب اس پر مصیبت کے پہاڑ آئے، تو اس میں اس کا برداشت پیدا ہوا۔ اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی، چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک یعنی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ فاقہ کشی کو ترک کر دیا، یعنی اس نے فاقہ کشی نہیں کی، پہلے اس فاقہ کشی کی، لیکن بعد میں اس نے فاقہ کشی کو ترک کر دیا، کیونکہ اس کو محسوس ہوا کہ میرا جو یہ جسم ہے یہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو عزیز بچوں، آگے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔